تو خان صاحب کو کیا مسئلہ تھا مونیسلائی سے؟ خان صاحب اصل میں لوگوں کے بارے میں رائے بہت جلدی بناتے ہیں اور بہت ہارڈ اور بڑی انتہائی لیول کی بنا لیتے ہیں، جس کے بعد پھر جب وہ اس سے واپس آتے ہیں تو پھر جس کو ہم یو ٹرن کہتے ہیں، بندہ چلا جائے یہاں پہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے ود یور اون ریسپانسبلٹی. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اپنے کندھوں پہ ہوگی کہ دیکھو بیٹا جب تعریف کرنی ہو نا تو تب آپ نے کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے یہ کام کیا، قابل تحسین ہے اور فلاں، اور جب آپ نے کوئی تنقید کرنی ہو تب آپ نے کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا. یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے نا جی، تو وہ ایک پوری مہم چلائی جاتی کہ آپ ایک جمہوریت پسند جنرل ہیں، عوام کی طاقت کو آپ مقدم رکھتے ہیں، آپ نے فلاں فلاں موقع پہ جمہوریت کا ساتھ دیا بھائی تھا. بھائی یہ الفاظ کہتے ہوئے مسکرائیں نا، یہ مسکراہٹ مہنگی پڑ سکتی ہے آپ کو. اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی رسپانسبلٹی پہ کر رہے ہیں. تو وہ یہ پوری ایک کیمپین چلائی جاتی ہے جس میں سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی تحریک انصاف یا عمران خان کو نظریات کی بنیاد پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے نہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہے. اچھا، وہ شہباز شریف صاحب کی طرح ایک موقع تلاش کر رہے ہیں کہ جیسی موقع ملے گا وہ اپنے نظریات سارے بند کریں گے، ان کو پیک کریں گے، بریف کیس میں ڈال کے لاک کر کے رکھ دیں گے اور واپس گورنمنٹ میں چلے جائیں گے. جو فالوورز ہیں بڑے صدقے دل سے، بڑے ایمان اور یقین سے، بڑے اخلاص سے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ آج کل جی تحریک انصاف ایک فیشن بن گیا نا، 8-10 لوگ ہوں تحریک انصاف کے تو جو 2-4 ہوں گے وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ یار ہو سکتا ہے آڈ لگے گا. اور لگے کیا بات. یہ پاکستان میں 2 ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے بیچ سکتے ہیں، بڑی اچھی بک جائیں گی. ایسے ہی آپ تھوڑا سا اس میں اینٹی امریکہ ڈالیں گے، دیکھیں امریکہ نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، ساتھ آپ تھوڑا سا مذہب ڈال دیں کہ دیکھیں جی میں مسلمان. اور یہ 2 چیزیں خاص طور پہ تب بکتی ہیں جب کوئی کلین شیو کر رہا ہو. ہاں ورنہ اس پہ مولوی کا ٹیگ بھی نہیں لگتا. مولوی کا ٹیگ بھی نہ ہو. جناب بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ جی؟ ماجد نظامی صاحب، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت، تم میری آخری محبت ہو. لیکن داستان پھر بھی ختم نہیں ہونے والی ماجد بھائی، ہمارا گمان ہے. تو آج ہو چکے جناب ہیں پوڈ کاسٹ کا حسن ہی ہے، نہ تو یہ جیو نیوز ہے، نہ یہ ایئر بائی، نہ یہ بی بی سی ہے جہاں پہ آج کل آپ جلوہ افروز ہو رہے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ ہے، یہاں پہ اسی طرح کی آن ایئر اور آف ایئر ہوتے رہتے ہیں. ہمیں بہت خوشی، آج ماجد نظامی صاحب انتہائی معروف صحافی آج کل چھائے ہوئے ہیں اچانک سے ہی، اور یہ بتا رہے تھے کہ 10 سال سے لکھ رہے ہیں انتہائی موقر جریدے میں، لیکن کوئی اس طرح سے ریکگنیشن نہیں تھی. ابھی 1 سال سے ٹی وی پہ آنا شروع ہوا تو ہر بندہ جو ہے وہ سیلفی اور آٹوگراف لینے کے چکروں میں. تو جناب بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کی دعوت دی. جناب تھینک یو سو مچ. بس بلانے کا بنیادی مقصد ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سیاست سے سب ہی کو انٹرسٹ ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ کرکٹ نہیں دیکھتے، لیکن جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو سب کو انٹرسٹ اور دلچسپی پیدا ہوئی ہوتی ہے. تو آج کل ملکی سیاست میں جس کو پہلے دلچسپی تھی یا نہیں تھی، آج کل سب لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے وہ ینگ ووٹرز کی ہمارے سامنے آئی ہے جو بالکل ابھی بھی 18 سال کے ہوئے ہیں، 19 سال کے ہوئے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، اور ان کے ووٹ بن گئے اور ووٹ کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی شد و مت سے اپنے موقف کے اوپر وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو آپ کا جو ہم نے دیکھا ماشاء اللہ ریسرچز اور جو آپ کی سٹوریز اور رپورٹس ہیں بڑی ویل ریسرچ، اور وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں. تو آج جائیں گے کہ ہمارا سسٹم بیسکلی ہے کیا. شروع کرتے ہیں الیکشن سائنس کو آپ بہت اچھے طریقے سے آج کل کر رہے ہیں. اندھوں میں کانے راجے ہیں ہم، صحیح ہے. تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو طالب علم ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، اپنے سینئر سے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بس موضوع کی طرف آتے ہیں، ذرا بتائیے گا آپ نے یہ شروع کب کیا سلسلہ سارا اپنا؟ میرا جی بی ایس آنرس جو ہے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں وہ 2006 اور 10 کا ہے. اچھا. تو 2007 دسمبر میں جیو نیوز میں گیا تھا انٹرنشپ کرنے. اچھا انٹرنشپ کرنے گئے تھے؟ پیڈ انٹرنشپ کے لیے. الیکشنز چونکہ ہو رہے تھے دسمبر میں، آئی تھنک الیکشنز ہونے تھے. اچھا آپ کی ہائرنگ بھی ڈیورنگ الیکشن ہوئی تھی؟ ہاں، اور پھر بی مرڈر ہو گیا، اسیسینیشن ہو گئی بینظیر بھٹو کی، وہ پھر ڈیلے ہو گئے، تو پھر ہماری نوکری بھی 2-4 مہینے بڑھ گئی. اچھا وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا تھا. صحیح. اس کے بعد پھر وہ جو کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں. بالکل. تو ابھی عمر تو خیر نہیں گزری، لیکن گزر رہی ہے، کافی سال ہو گئے. ہاں بالکل ایسی ہے. تو یہ الیکشن میں اب تو ماشاء اللہ آپ کی کمانڈ دیکھتے ہیں، تو تب آپ کی جب ہائرنگ ڈیورنگ الیکشن ہوئی تھی تب سے ہی انٹرسٹ تھا آپ کو یہ پوری الیکشن سائنس میں، یا اس کے بعد پیدا اصل ہوا؟ میں جی میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو موقع زیادہ الیکشن ڈیز میں ملتا ہے، کیونکہ ہر
टी वी चैनल में इलेक्शन सेल बन रहे होते हैं, हायरिंग्स हो रही होती हैं, 40-50 लोग हर चैनल में रखे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम जैसों का दाव भी लग जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसी की वजह से शायद, क्योंकि अखबार वगैरह पहले पढ़ने में दिलचस्पी थी, सही है। वहाँ से फिर काम स्टार्ट किया, फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में काम किया, इंफोटेनमेंट के थे, नॉन पॉलिटिकल भी थे, मॉर्निंग शो भी था, सही है। लेकिन फिर ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स। उस ज़माने में मेरा ख्याल है बहुत सारे जियो तेज़ भी था और जियो भी था और जी जियो जी, जियो सुपर शान भी से था। एक प्रोग्राम होता था, उसमें भी रहा मैं। जियो तेज अच्छा। भी कुछ अरसा आया, और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन के कुछ प्रोग्राम होते थे, वो तो प्राइमरली वो आपकी mix ही चलता रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी जीडी आपकी उस वक्त? मैं जी ज़्यादातर उसमें प्रोडक्शन में था और साथ कंटेंट में था, और उसके बाद फिर जो मेरे मुताबिक है उसमें था, मेरे मुताबिक डॉक्टर शाहिद मसूद वाला नहीं था जी, ये था हसन निसार, सुहेल बड़ाइच और इफ्तिखार अहमद। अच्छा 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 अच्छा, तो ये 3 लोग उसमें मेन थे। सही ज़्यादा है। टाइम तो सुहेल बड़ाइच रहे हैं, फिर हसन निसार का दूसरा नंबर है, उन्होंने खासा उसमें वक्त गुजारा है। फिर इसी तरह इफ्तिखार अहमद, उनका अगरचे कम वक्त है, लेकिन ये फिर चूँकि वो शाहिद मसूद साहब के साथ ही टैग हो गया सब कुछ, तो मेरे मुताबिक कि फिर जियो ने शनाख्त थोड़ी बदली, उसके अंदर लोग ऐड किए। उसके बाद फिर एक दूसरा फॉर्मेट आ गया जो अब हर टीवी चैनल पे है, थिंक टैंक, रिपोर्ट कार्ड, हाँ जी, हाँ और जी। इस तरह, जिसमें आप 4 से 5 एनालिस्ट जो हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं। सीनियर तर्जा निगार बिठा तो जब वो फॉर्मेट नहीं था, तो उस टाइम फिर ये मेरे मुताबिक जैसे प्रोग्राम जो हैं उनके अंदर फिर सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो आते थे। अच्छा माजिद भाई, ये ज़रा हमारे आजकल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो नए लोग आए हैं उनको इतनी इन डेप्थ पता नहीं कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो इसमें हम 3 आज फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, एक इलेक्शन साइंस और इलेक्शनियरिंग और इलेक्टेबल्स। उसके बाद जो हमारा पूरा एक सिस्टम है उसमें इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी और ये पूरा सिस्टम पे इलेक्शन साइंस के ऊपर ज़रा आते हैं, और उसमें सबसे पहले फैमिलीज़ के ऊपर ज़रा बात करते हैं कि इलेक्टेबल्स किस तरीके से और कितने ज़रूरी हैं इलेक्शन के लिए, और क्या कोई पार्टी विदाउट इलेक्टेबल्स हुकूमत बना सकती है। जो इलेक्टेबल्स की स्टडी है ना, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें आपको ये नज़र आता है कि कहाँ कहाँ पे सियासी जमातें उनकी मोहताज होती हैं और कहाँ कहाँ पे वो डोमिनेट कर जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्टेबल्स की स्टडी में मिलती हैं। इलेक्टेबल्स क्या हैं बेसिकली? ये वो मजबूत इंतखाबी उम्मीदवार हैं कि जिनका अपना असर व रसूख होता है, जिनके पास पैसे बाकी सियासी कारकुनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, वो खर्चा करना भी जानते हैं और खर्चा पूरा करना भी जानते हैं। जो वो इलेक्शन में खर्च करते हैं इलेक्शन के वो बाद वापस लेके आना भी जानते हैं। ठीक है, सही है। सो और उनकी एक मजबूरी ये भी होती है कि वो अपोजिशन में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ये जो सिस्टम है, ये जो सर्कल है, ये तभी चलेगा कि जब कोई डेवलपमेंट फंड आएंगे, वो किसी के काम करवाएंगे, जब वो पावर में होंगे। पावर में होंगे। तो इसलिए अक्सर सियासतदान निजी महफिलों में बड़ा हंसते हुए ये कहते हैं कि देखें, हमारी जो पार्टी है वो तो हुकूमत है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत में कौन है। ये बेसिकली होना तो ये चाहिए, जो असूल है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग हों, उनका हर जगह पे एक सेटअप हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, तहसील में हो, यूनियन काउंसिल में हो, और उसके बाद वो अपने कारकुन वहाँ से तैयार करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप कमज़ोर है, या वो सियासी जमातों को Structure नहीं बतौर है। इदारा लेके नहीं चलते, तो इसलिए उनके लिए फिर ये बड़ा इजी होता है कि वो इलेक्टेबल्स के साथ डील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कसूर में तंजीम साजी करनी पड़ेगी, मेंबर बनाने पड़ेंगे, ऑफिस बैरियर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, 10 काम और करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि वो ऐसे लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो पहले एमपी रहे हों, एमएनए रहे हों। सही है। बड़ा आसान हो जाता है सियासी जमात के लिए। तो ये एक आसान रास्ता है जो सियासी जमातों को भी सूट करता है, और इसमें 2 जमातों की एक्सेप्शंस हैं, बल्कि 3 कह लें आप। एक एमक्यूएम की इसमें इस एक्सेप्शन है, जिसमें इलेक्टेबल्स नहीं है और ना वो प्रेफर करते हैं। हाँ, सही है। मतलब वहाँ पे आपको पार्टी के नाम पे वोट मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह जमात इस्लामी है, उसमें पार्टी के नाम पे वोट मिल जाएगा, शख्सियत ना भी हो तो। ठीक है। और कहीं ना कहीं समहाउ हम कह सकते हैं कि जी जेयूआई को भी हम इसमें अच्छा, कुछ ना कुछ शामिल कर सकते एएनपी शामिल कर सकते हैं इसमें क्या? हैं। एएनपी का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा। उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी होता है, बट वो एक कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं कि इलेक्टेबल भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। सो ये बाकी जितनी जमातें हैं, जो बड़ी 3 जमातें हैं, सही पीपल्स है। पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, सो यहाँ पे फिर ये लोग ज़्यादा हैं क्योंकि इन पार्टीज़ की डीलिंग इनसे अच्छी होती है। सो पहली तो बात ये हमने कर ली इलेक्टेबल्स की। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम आए अर्बन पॉलिटिक्स की तरफ और अर्बन इलेक्शंस की तरफ, तो वहाँ पे तो इलेक्टेबल्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा उस तरह से मैटर नहीं करते, क्या ये बात दुरुस्त है?
یہ بات بالکل درست ہے. جو اربن علاقے ہیں ان کے اندر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ پارٹی یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے نظریاتی کارکن کو, کسی لائل ورکر کو, کسی نیچے سے آنے والے کو ٹکٹ دے کے ایڈجسٹ کر لے. لیکن شہروں کی سیاست میں بھی جو ایک تبدیلی آئی ہے پچھلے تقریباً 20 سال میں, کہ پیسے کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. اچھا, اب آپ کو شہر میں بھی اگر انتخابی امیدوار چاہیے تو اس کے کو 50 انتخابی دفتر ہونے چاہیے, بالکل, جہاں پہ رات کو دال نہیں کھلانی, چکن کھلانا ہے, بریانی ٹھیک بھی ہے. ہونی. ہاں, پرانے زمانوں میں VCR لگا ہوتا تھا, فلم دکھائی جاتی تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی بندہ آگے بیٹھا ہے اس کو چائے بوتل ملنی چاہیے. یہ وہ سارے خرچے ہیں. لوازمات پورے ہونے پھر چاہیے. ہم نے یہ سنا ہے کہ پھر ساتھ ساتھ وہ جو موٹر سائیکل وغیرہ بانٹی جاتی ہے, سائیکلیں دی جاتی ہیں, اچھا, وہ خرچے علیحدہ ہیں. تو شہروں کے اندر بھی جو انتخابات ہیں وہ لڑنے کا خرچہ بڑھ گیا. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ورکر ایڈجسٹ کرتی ہیں, لیکن وہ یہ سوچتی بھی ہیں کہ یہاں پہ خرچہ پیسہ کون لگانے والا کون. یہ تو بڑا آپ نے ایک امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ یہ پیسے والے فیکٹر کے بعد شہروں کے اندر بھی الیکٹیبلس کی ضرورت تو ہے. الیکٹیبلس یہاں سے اربن سے بھی مائنس تو نہیں ہوئے پھر اس کا مطلب ہے. نہیں, وہ ہم ان کو پیور الیکٹیبلس تو کہہ نہیں سکتے, لیکن بہرحال ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن ڈے پہ انہوں نے پیسہ لگانا ہے, کیمپین کے اندر پیسہ لگانا ہے, پورے شہر کو انہوں نے فلیکس سے اور ہورڈنگز اور بینر سے بھرنا ہے. تو وہ پارٹی ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے محض خالی خولی نظریاتی ورکر ہونا کافی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں. اب یہ کمبینیشن بن گیا, 4-5 چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر کیلکولیشن میں جو اوپر آتا ہے پھر اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے. چلیں جی, زبردست. اچھا, لاہور کی اگر ہم بات کریں, اربن اس کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ صرف ٹی وی کا ووٹ ہے, لوگ ٹی وی دے کے فیصلہ کرتے ہیں, مطلب 1-1 فائٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق. لیکن کیا اربن سینٹرز کے اندر بھی کوئی ایسے شخصیات یا ایسے لوگ ہیں جو مطلب اپنا ذاتی اثر و رسوخ اتنا رکھتے ہوں کہ وہ پارٹیز کو بھی ٹف ٹائم دے دیں؟ دیکھیں, یہ بائی الیکشنز میں ایک بڑا انہونی ہوئی ہے. اچھا, وہ یہ ہوئی ہے کہ لاہور سے جو ملک اسد کھوکھر جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ. اچھا, یہ انہونی ہوئی ہے آپ کے خیر؟ یہ اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان, پورے پنجاب میں کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے بیانیے کا جادو چل گیا, لیکن جو لاہور کا یہ حلقہ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں. اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے خواجہ سعد رفیق ایم پی رہے ہیں پہلے. جی بالکل, خواجہ سعد رفیق ایم پی رہے ہیں, اور یہ وہ حلقہ ہے جو ادھر والٹن روڈ کے آس پاس, والٹن روڈ اور کوٹ لکھپت. یہاں پہ یہ ایک انہونی ہوئی ہے کہ پورے لاہور کے اندر پی ٹی آئی جیتی ہے, باقی جگہوں پہ بھی پی ٹی آئی جیتی ہے, لیکن وہاں پہ سم ہاؤ اسد کھوکھر کی شخصیت کے سامنے عمران خان کے بیانیے کو تھوڑی سی روک لگ گئی ہے. اچھا, اور انہوں نے روک لیا اس کو. اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ اس کے فیکٹرز یہ ہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ کوئی شخص اتنا کام کرے یا رابطہ عوام اتنا زیادہ رکھ لے کہ پھر اس کی شخصیت بڑھ جائے اور پارٹیز چھوٹی ہو جائیں. تو اس کیس اسٹڈی میں ہم ملک اسد کھوکھر کو فٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, مطلب اسپیسیفکلی اگر بات کریں؟ یہ چونکہ عثمان بزدار کے خاصے قریب تھے, اچھا, منسٹر بھی تھے ان کے ساتھ, تو انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ان سے لیے وہ خاصے زیادہ تھے, اور وہ پیسے انہوں نے پھر لگائے بھی. صحیح ہے, یہ نہیں تھا کہ وہ صرف لے لیے اور ہلکے تک نہیں پہنچے. نہیں, یہ امپورٹنٹ لگانا, وہاں سے آگے وہاں پہ لگے بھی. دوسری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح, وہ وہاں سے نکلے اور یہاں پہ پہنچے بھی. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ بڑا مضبوط رکھا. سو یہ ہم جو ہماری کیس اسٹڈیز ہیں, اسی طرح بہاول نگر میں پی ٹی آئی جو نہیں جیتی وہ بھی ایک ڈفرینٹ کیس اسٹڈی ہے. وہ صحیح ہے. اچھا, لاہور کی ہی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں اسد کھوکھر کے علاوہ اور ایسی کون سی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں جو اسی طریقے سے ذاتی ووٹ بینک جو ہے بہت زیادہ؟ اس میں دیکھیں جی, ہمارے پاس نون لیگ سے تو مثال ہے روہیل اصغر صاحب کی. اچھا, وہ ہاں جی, بڑا ان کا بیسیکلی 20 سال سے پولیٹیکلی سرگرم ہیں. ان کے والد شیخ اصغر صاحب ایم پی ہوتے تھے, پھر اس حلقے سے وہ ایم پی اے بنے, ان کے بھائی بنے, پھر وہ ایم این اے رہے. سو وہ لاہور کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی ووٹ جمع شیخ روہیل اصغر. اچھا, بڑی دلچسپ پرسنالٹی ان کی, دھوتی وغیرہ پہنتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, بڑے ایزی ہیں وہ. پہلے ان کی خاندانی دشمنیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن بہرحال انہوں نے صلح صفائی کر لی. صحیح ہے. ان کے والد, ان کے بھائی, ان کے کافی عزیز اس خاندانی دشمنی میں مرڈر بھی ہوئے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک طریقہ اپنا کے تو وہ اس چیز سے نکل آئے. صحیح ہے. وہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے. پھر اسی طرح میاں اسلم اقبال ایک ہمارے سامنے مثال ہے, سمن آباد کا جو علاقہ ہے لاہور کا, اس میں ان کا بھی اپنا ووٹ ہے. اچھا, اور اس کے اندر بھی یہی والا فلسفہ ہے جو اسد کھوکھر کی ہم بات کر رہے تھے, کہ ان کا جو عوام سے ان کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ذاتی رابطہ بہت ہے. ذاتی رابطہ ان کا بہت زیادہ ہے. وہ جس کو بھی ملیں گے گلے ملیں گے, سلام دعا, ان کو ناموں سے لوگ یاد ہوں گے. تو بہرحال شہر میں اس چیز کا شادیوں میں, جنازوں میں شرکت ہو رہی ہوگی, نام سے پکار رہے ہوں گے. یہ تو جی بڑا خاصا ان ہے کہ شادی اور جنازہ سیاستدان کے لیے مس کرنا جو ہے وہ
زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے. مہنگا سودا ہو سکتا ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک دن میں 17 شادیاں اور جنازے اچھا ایک بوسکی کے سوٹ کے ساتھ اٹینڈ کیے, اور میری جیب میں ایک سلامی کا لفافہ بھی ہوتا تھا, اور یہ ایک اور عجیب میں بات ہے کہ دعا کرتا تھا ایک جگہ پہ جا کے اگلی جگہ پہ سلامی کا. تو 17 انہوں نے ایک دن میں جنازے اور سیم فیلنگ کے ساتھ خوشی اور غمی اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بوسکی کا سوٹ ایسا ہے جو ہر جگہ پہ چل جاتا ہے. شادی اور جنازے کے لیے سیم لباس ہے. ویری, اب پتہ نہیں یہ ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے, لیکن بہرحال ایک ریالٹی ہے بہت بڑی, ایک تلخ حقیقت کہہ لیں آپ اس کو, لیکن ایک بہرحال فیکٹر ہے. بہرحال پرسنالٹیز کی طرف ہم نے ڈسکس کی, کچھ فیملیز کی طرف ہم آتے ہیں. چوری ظہور علی خاندان کا آج کل بڑا چرچا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کیا خاندان ہے, کہاں سے چلا ہے, کہاں تک پہنچا ہے, کیا ورکنگ رہی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ اس کو بھی ہم ایز اے کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں کہ چودھری ظہور الہی بالکل ایک عام آدمی تھے, اور وہاں سے انہوں نے زیرو سے اپنا سفر سٹارٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اسپیس بنائی, پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں نے بنائی, گجرات کے عام آدمی تھے. تو یہ گجرات سے ہیں بیسیکلی, اور پہلے یہ پولیس کانسٹیبل ہوتے تھے. اس کے بعد انہوں نے وہ ان کے دل کو نہیں لگی جاب, تو انہوں نے وہ چھوڑ دی. صحیح ہے. پھر یہ کاروبار میں آ گئے. اچھا. وہاں سے پھر یہ جو ایوب خان کے زمانے میں بنیادی جمہوریت کا ایک نظام آیا تھا جس کو بی ڈی ممبرز کہتے تھے, بیسک ڈیموکریسی, تو وہ وہاں سے پھر یہ سامنے آئے. اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر انہوں نے جگہ بنائی. وہاں پہ نوابزادہ خاندان ہے, پری پارٹیشن سے ان کے بڑے مشہور نام چلتے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی, اپنا ایک سپیس بنائی. وہاں سے پھر نکلے. پھر اسی طرح چودھری فضل الہی جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صدر پاکستان تھے, اچھا, وہ گجرات سے تھے. اچھا. ان کے سامنے اپنی ایک پلیس بنائی, جگہ بنائی. سو پھر وہ 60 اور 70 کی دہائی میں پھر وہ نیشنل لیڈر بن کے, اسپیشلی بھٹو دور کے اندر وہ تو سامنے پہلی بار کب قومی اسمبلی میں آئے چودھری ظہور علی؟ وہ جی ایوب خان کے زمانے میں جو 62 اور 65 کی جو 2 اسمبلیز ہیں, وہاں پہ ان کا نیشنل پالیٹکس میں نام آیا تھا. پھر اس کے بعد 70 کے تو پھر عام انتخابات ہو گئے نا. اس سے پہلے کی کچھ دستور ساز اسمبلیاں تھیں, کچھ دوسری تھیں, لیکن جو پاکستان کے جنرل الیکشنز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ 1970 سے کرتے ہیں. تو 60s میں 2 اسمبلیاں تھیں, 65 کی اور 62 کی. تو وہ اس ٹائم پہ وہ نیشنل پالیٹکس میں آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک اینٹی بھٹو اس میں تھے, تو پھر یہ ہوا کہ چونکہ مولوی مشتاق جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا, ان کے اوپر مبینہ طور پہ پیپلز پارٹی کے کچھ جوشیلے کارکنوں نے اٹیک کیا, مرڈر اٹیمپٹ کی, تو وہ تو بچ گئے, تو یہ قتل ہو گئے. اچھا. سو ان کے قتل کے بعد پھر یہ جو اب ہم ایک سلاٹ دیکھتے ہیں, چودھری پرویز الہی, ان کے کزن چودھری شجاعت, جو ان کے بیٹے ہیں, یہ پھر سامنے آئے سارے. اچھا, ان میں سے جو چودھری شجاعت حسین ہیں وہ چودھری ظہور الہی کے بیٹے ہیں, حالانکہ چودھری ظہور الہی کے بیٹے ہیں. یہ پرویز الہی, جی جی, اصل میں یہ جو الہی ہے نا نام کے ساتھ, یہ پورے خاندان میں لگتا ہے, لیکن یہ صرف ایک چودھری شجاعت حسین, ان کے جو 3 بیٹے, جو یہ 3 بھائی ہیں, شفاعت حسین, شجاعت حسین, وجاہت حسین, یہ آگے پھر جو شفاعت حسین کے بیٹے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ساتھ الہی لگایا. لیکن جو سالک حسین ہے اور شافع, یہ اس طرح مکس ہو جاتا ہے. سو وہ پھر یہ 3 بھائی تھے چودھری ظہور الہی کے جو بیٹے ہیں. پھر دوسری طرف سے جو ان کے چچا کے بیٹے ہیں چودھری پرویز الہی, یہ پھر وہاں سے پالیٹکس میں آئے. ان کے جو باقی 2 بھائی ہیں وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں پرویز الہی کے. سو یہ ایک کمبینیشن سا بن گیا. اور پھر یہ چودھری شجاعت حسین کے دوسرے بھائی بھی پالیٹکس میں ہیں میرے خیال سے. جی, چودھری شجاعت کے 2 بھائی پالیٹکس میں. صحیح ہے. ان کی 6 بہنیں تھیں. اچھا. اور ان سب کی پھر شادیاں سارے موسٹلی پولیٹیکل گھرانوں میں ہوئی, اور یہ پھر ایک اس طرح سے ایک پولیٹیکل گروپ بن گیا, ایک بڑا پولیٹیکل گروپ. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی, یہ کمبینیشن سارا جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے بنا. اور پھر ایک جو کزن ہے وہ فیڈرل پالیٹکس کرتا تھا, ایک جو ہے وہ صوبے کی کرتا تھا, ایک اوپر ہوتا تھا ایک نیچے ہوتا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں مرکز اور صوبہ. بالکل. سو پھر انہوں نے اپنے کچھ جو دوسرے بھائی ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ میں بھی ایڈ کیا, ایم پی اے بنوایا, پھر ایم این اے بنوایا. اس سے پہلے اگر ہم چودھری خاندان میں جو اختلافات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے ایک کزن تھے چودھری تجمل حسین. اچھا. وہ ان کے ساتھ ایم این اے بھی ہوتے رہے. تو ان کے بیٹے ہیں چودھری مبشر حسین, وہ سب سے پہلے اس خاندان سے علیحدہ ہوئے تھے. صحیح. اور وہ اگر آپ گجرات میں دیکھیں تو وہ جو ظہور پیلس ہے, یا وہ جو ان کا ایک آبائی گھر ہے, تو وہ اس کے اندر جو پہلی دیوار ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ چودھری مبشر جو ان کے کزن ہیں, وہ کزن کے بیٹے جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے تھے.
वो 2013 में उन्होंने परवेज लाई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। अच्छा, तो उसकी क्या वजूहत थी इतने इख्तलाफ की? वो इख्तलाफ ये ख़ानदानी तौर पे, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल कज़न्स को इतने ज़्यादा नहीं चलते। हाँ जी। ये सिर्फ 2-4 फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कज़न्स जो हैं वो साथ चल रहे हैं, जिसमें हमजा शहबाज है, मरियम है, ये चौधरी बरादरान, और वो भी पावर में भी हैं तो साथ चल रहे हैं, मुस्तकबिल का इनका भी नहीं पता कि इनका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इधर चौधरी फैमिलीज में जो 2 कज़न है परवेज लाई और शुजात, वो तो अच्छे चल गए, लेकिन जो अब अगले कज़न आए हैं हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं सालिक हुसैन और मुनिस लाई, वो आपके नहीं, उस सामने पर ही अभी है। हम आते हैं कि वो क्या पूरी सिनेरियो हुआ। लेकिन आपने बात की कि शादियाँ बहुत, ये लोग इन्होंने पॉलिटिकल फैमिलीज में शादियाँ की, इनके बारे में शादियों के हवाले से एक और बात मशहूर है कि ये कुछ जो गांव की और इलाके की जो ख़वातीन होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, उनको पालते पोसते हैं और फिर ख़ुद उनकी शादियाँ करते हैं आगे उनके उनके वारिस बन के। क्या ये बात दुरुस्त है या खिलाफ देखिए, वाक़या? सोशल वेलफेयर का तो इनका काम बहुत है, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह आप ये देखेंगे जो वकला के घराने हैं, जी जी। उसमें हम ये देखेंगे कि ज़्यादा शादियाँ वकीलों में ही होती हैं, क्योंकि आना जाना एक ताल्लुकदारी बन जाती है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स में अगर हम डिग करना शुरू करें तो वहाँ पे ऐसे होता है कि ये फ़लाँ ऑफिसर की जो है वो उधर शादी हो गई, उनकी इधर हो गई। सो इसी तरह जो सियासतदान है वो चूँकि असम्बलियों में साथ रहते हैं, उनका सियासी जमातों के अंदर एक ताल्लुक बन जाता है, तो वो फिर उनकी ऑलमोस्ट शादियां ऐसे ही होती हैं सियासी घरानों के अंदर। उसका फिर उनको फ़ायदा भी होता है क्योंकि वो एक बड़ा धड़ा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। सो ये जो दूसरी बात आपने की सोशल वेलफेयर वाली, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, और उनका वहाँ पे खासा इस तरह का सोशल वेलफेयर का बड़ा अहम काम है, और उसके अंदर ये बच्चियों की शादियाँ, जहेज़ वगैरह, ये भी एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही। और ये चौधरी फैमिली के बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी वो ख़ानदान है जिसको जीतने के लिए पार्टी की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा दुरुस्त है कहना? हाँ गुजरात जी की हद तक। बिल्कुल। लेकिन इनके ऊपर भी खासा मुश्किल वक्त आया था 2013 में, जब PMLN अपने 2013 में भी और 2008 में भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, 8 में तो खैर इनके पास 40-50 MNA थे। 2013 में बिल्कुल ये जीरो पे आ गए थे, उस टाइम इनके सिर्फ 2 MNA थे। अच्छा, एक परवेज़ लाई और दूसरे। दूसरे तारिक बशीर चीमा, जो अच्छा, आजकल चौधरी शुजात हुसैन के साथ सही है। हैं। ये फिर जो है ये सारा मामला चलता रहा, क्योंकि उस टाइम PMLN बहुत ताकतवर थी, ये बड़े डाउन हो गए थे, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के साथ इनकी एडजस्टमेंट हुई तो बहरहाल इनके पॉलिटिकल रास्ते फिर दोबारा खुल गए। सही हो गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी एडजस्टमेंट जो हुई है वो वो बेसिकली नून लीग की मुखालफत ही में हुई थी या इन्होंने अपना कोई रास्ता? उसमें जी थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब मुस्लिम लीग हम ख्याल थी और जनरल मुशर्रफ आए, तो चौधरी बरादरान के दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल मौजूद था कि हमारे ऊपर से मियाँ बरादरान हटेंगे तो हमें कोई जायज़ सियासी मुकाम मिलेगा, जो कि उनको फिर मुशर्रफ दौर में मिला भी। सही है। उसमें हमने ये देखा कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शुजात हुसैन रहे, नीचे CM बड़े पावरफुल थे परवेज लाई। तो चौधरी बरादरान ने एक चीज़ तो ये साबित की कि हमें अब मियाँ बरादरान की ज़रूरत नहीं है। सही है। दूसरा ये कि चूंकि परवेज मुशर्रफ की सारी पॉलिटिक्स एंटी PMLN थी, और उसमें ये फ्रंट रनर थे, और उसमें ये बिल्कुल सफ़े अव्वल के रहनुमा थे, तो मुस्लिम लीग नून से इनकी एक सियासी मुखालफत और दुश्मनी पैदा हो गई, जिसके साथ वक्त के साथ उसमें इजाफा ही हुआ, कमी नहीं हुई। ये एक एफर्ट की गई थी PDM के महाज पे कि जिसमें लोगों ने ये कोशिश की कि ये दोनों की जो दूरियां हैं ये थोड़ी कम हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। एक साइड चौधरी शुजात वगैरह तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से परवेज लाई साहब वगैरह नहीं हो सके। सही है। अच्छा, इस वक्त जो गुजरात की जो सीटें हैं बेसिकली वो किस किस के पास हैं? मतलब उसमें कौन कौन, इनकी फैमिली में से कौन कौन इलेक्ट हुआ है? देखिए, गुजरात में जो इनकी डिवीजन है वो इस तरह से है कि एक हलका है जो चौधरी वजाहत हुसैन, जो चौधरी शुजात के भाई हैं, सही है। वो डील करते हैं। टोटल कितने हो गए गुजरात के हल्के कौमी असम्बली के? उसमें हमारे पास एक चौधरी मुनिस लाई का हलका है, एक चौधरी हुसैन इलाही का है, एक चौधरी आबिद रज़ा कोटला का है, सही है। फिर इसी तरह फैजुल हसन का है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है 4 हैं। 4 या 5 कह लें। परवेज लाई साहब कहीं और से? अच्छा, वो MP हैं। परवेज लाई साहब MP थे, ठीक उन्होंने है। MNA और शुजात साहब के जो बेटे हैं वो भी वो चकवाल से हैं। वो चकवाल से वो MNA चकवाल हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे, ये PTI के कोटे से हुआ है या इनका अपना कोई? ये जी चौधरी परवेज लाई जब CM पंजाब थे तो जी, उस टाइम उन्होंने पंजाब की कुछ सीटों पे वर्किंग की थी अच्छा। कि अगर मैं गुजरात से ना खड़ा हूँ तो मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चकवाल की सीट उन्होंने उस जमाने में उसमें बड़ा डेवलपमेंट फंड दिया, वहाँ पे लोग अपने साथ मिलाए, टिमन फैमिली है,
اسی طرح وہ بڑے سیاسی رہنما ہوتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مور دین ون کے اوپر آپ کنٹیسٹ کریں, ٹھیک ہے. سو دیٹ سیف ہو کہ اگر کہیں سے آپ ہار بھی ابھی گئے. آپ نے فرمایا کہ پرویز لائی نے اپنی دورے وزارت اعلیٰ میں ہی اپنا حلقہ ڈیولپ کیا تھا چکوال والا, تو 13 کا الیکشن اس حلقے سے ہار گئے تھے یہ لوگ یا جیتے تھے؟ ہار گئے تھے. اچھا, وہاں سے ہار گئے تھے, پھر انہوں نے 18 میں ری گین کیا اس سے. جی بالکل, 18 میں ری گین کیا, اور ان دونوں سیٹوں سے پرویز لائی صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا, گجرات سے بھی اور چکوال سے بھی, دونوں جیت گئے تھے. اور پھر دونوں چھوڑ دی تھی. دونوں چھوڑ دی تھی کیونکہ پھر اسپیکرشپ پہ آنا وہ بالکل ٹھیک, اسپیکرشپ میں کیوں آنا تھا, کیوں وزیر اعلیٰ بننا تھا, جو کہ الٹیمیٹلی وہ بن گئے. ان کی اسٹریٹجی تو بالکل کامیاب گئی ہے. دیکھیں وہ پالیٹکس گھاٹے کا سودا نہیں کیا. گھاٹے کا سودا بالکل نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ وہ سالک کو ادھر سے انہوں نے کنٹیسٹ کروایا چکوال سے بائی الیکشن میں, اچھا جی. اور مونس لائی کو یہ سالک صاحب جو ہیں وہ شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں. جی بالکل. اچھا اچھا, مطلب جو کہ پرویز لائی کے ساتھ ان کی آبویسلی نہیں بنتی. اب وہ ظاہر ہے گروپ دوسرے گروپ میں چلے گئے, باپ بیٹا ایک سائڈ پہ ہیں اور وہ جو باقی کزن چچا بھتیجے وہ سب ایک طرف ہیں. یہ تو بڑا صحیح ہو گیا. تو ابھی مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ایک پارٹی سے لڑیں گے یا نہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ بڑا مشکل ہو گیا جی, اب تو میرا خیال ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اچھا, اب تو یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گجرات سے یہ کزنز آمنے سامنے آ جائیں گے جس طرح 2013 میں تھے, تو اب خاصا مشکل ہے. تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ چکوال کی سیٹ سے کون آتا ہے, جو کہ ہاں پرویز اس نے خود ڈیولپ. میں ایک جو گوسپ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹکٹیں دیں گے, اچھا, آپ لڑیں, تاکہ وہ آپ کو پتہ گھر کے باہر لوگ تماشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لگ رہا ہے کہ صلح کا امکان خاصا کم ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ساری ڈویژن ان کی ہوئی ہے چودھری فیملی کی, اس میں زرداری صاحب کا کتنا کردار ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جی باہر سے لوگوں کا کم کردار ہے. اچھا, جو نئی نسل ہے نا جی, ان کی آپس میں ڈفرینسز تھے ڈے ون سے. ڈے ون سے تو نہیں, خیر پچھلے 5-7 سال سے جب سے ان کے بزنسز علیحدہ ہوئے, اور آپ کو شاید علم ہو کہ چودھری خاندان نے یہ ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے ہر بچے کے بزنس علیحدہ کر دیے, جائیداد علیحدہ کر دی. اچھا, اب اس میں سے ان میں یہ لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے. سو وہ جب سے ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہوا نا, تو اس کے بعد سے سم ہاؤ جو نئی نسل ہے, جو کزنز ہیں, ان کے اندر کھٹ پٹ تھوڑی بہت انبن ہوتی رہتی تھی. صحیح. وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جس پہ یہ سارا کچھ, اور اس میں بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جب 18 میں کیبنٹ بن رہی تھی اور وزارتوں کی تقسیم ہو رہی تھی, اس میں وزارت جو ہے وہ جو مرکز میں کیا ہے, جو سینٹر میں وزارت ہے وہ شجاعت صاحب کے بیٹے کو ملنی تھی, اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ اسپیکر پرویز الہی صاحب بن گئے تھے. لیکن جب کیبنٹ اناؤنس ہوئی تو اسپیکر پرویز الہی صاحب بنے, اور سینٹر میں جو ہے وہ مونس الہی جو ہے وہ وزیر بن گئے. یہ بھی فیکٹر تھا یا نہیں تھا؟ اچھا اس پہ نا ایک بڑی ڈسکشن ہوئی تھی, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور مونس الہی تو آج کل فل سیم پیج پہ ہے نا. ہاں جی, ایک دوسرے کو بہت پسند آ رہے ہیں. جی ہاں, لیکن پہلے عمران خان صاحب کے جو ویوز ہیں وہ مونس الہی کے بارے میں کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. انہوں نے ایک سیکرٹ انکوائری بھی کروائی, وہ برے الفاظ میں ان کو یاد کرتے تھے. مونس الہی صاحب بھی کہتے تھے کہ جی شاید عمران خان صاحب کو میری شکل نہیں پسند. اچھا, تو وہ اس حد تک تو تھے. تو اس زمانے میں جب یہ فارمولا طے ہوا تھا کہ جی کافلی کو 2 منسٹریز ملیں گی, ایک تو طارق بشیر چیمہ کو مل گئی, صحیح ہو گیا. دوسری پہ مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ کس کو دی جائے. اس میں پھر یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی میں سالک کو بنا دیتا ہوں. اچھا, لیکن اس وقت چودھری شجاعت کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہماری طرف سے صرف چودھری شجاعت کا کہنا تھا. اچھا, انہوں نے بیٹے کو پریفرنس نہیں دی, بھتیجے کو دی کہ جی مونس ہی بنے گا, اور اس لیے پھر انہوں نے 1 پورا سال انتظار کیا اور وہ بڑا لیٹ بنا. اس کو منسٹری بھی اچھی نہیں ملی, میرا خیال ہے یہ واٹر اینڈ پاور ٹائپ کچھ دیا تھا اس کو. تو خان صاحب کو کیا مسئلہ تھا مونس الہی سے؟ خان صاحب اصل میں لوگوں کے بارے میں رائے بہت جلدی بناتے ہیں, اور بہت ہارڈ اور بڑی انتہائی لیول کی بنا لیتے ہیں, جس کے بعد پھر جب وہ اس سے واپس آتے ہیں تو پھر جس کو ہم یو ٹرن کہتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ جی مونس الہی بہت کرپٹ آدمی ہے, اس نے بڑے پیسے کھائے ہوئے ہیں, تو یہ چور ڈاکوؤں میں سے ہے, تو اس کو اندر ہونا چاہیے. اچھا, اور اب وہی مونس الہی ہیں اور وہی عمران خان ہے جو ایک دوسرے کے بیسٹیز بنے ہوئے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. یہ بہرحال سیاست کے کھیل ہیں. صحیح ہے. تو یہ ان کی وجوہات ہیں دراڑ کی. اچھا, یہ آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہمارے بھائی فیملیز کے بارے میں, اسپیشلی جو الیکٹیبلز ہیں سارے اس تناظر میں. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہم ایک انٹرسٹنگ چیپٹر چھیڑنے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے, ذرا تھوڑا ڈیفائن کریں, واٹ ایگزیکٹلی از اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں یہاں پہ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ ارشاد. بلحوث پاؤں نہ رکھیو کبھی اس راہ کے بیچ, واہ,
کوچائے عشق ہے یہ راہ گزر عام نہیں. واہ 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 کیا یہ میرا خیال ہے وہ ایسی راہ گزر نہیں ہے کہ جس پہ ہر بندہ چلا جائے. ہاں یہاں پہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا رکھنا پڑتا صحیح ہے. ہے ود یور اون رسپانسبلٹی. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اپنے کندھوں پہ ہوگی. نہیں اللہ بہرحال یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ملکی اشرافیہ جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں اس میں فیڈرل سیکرٹریز بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح کیبنٹ کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ سچویشن تھوڑی مختلف ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے آرمی کی ہائرارکی میں جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں ان کے لیے, صحیح ہے. جس کو پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے اور سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. وہ پھر آہستہ آہستہ فرق وہ بھی ختم ہو گیا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی اور وہ بھی ملٹری اس میں سے نکل گیا اسٹیبلشمنٹ ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ایک استاد جو ہیں وہ ازراہ تفنن وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا جب تعریف کرنی ہو نا تو تب آپ نے کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے یہ کام کیا, قابل تحسین ہے اور فلاں. اور جب آپ نے کوئی تنقید کرنی ہو تب آپ نے کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از اے کوڈ ورڈ. اچھا کور کمانڈر کانفرنس کا اگر آپ کوئی میک اپ یا ملمہ کاری کر کے اس کا کوئی نام رکھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ. صحیح ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بنیادی طور پہ یہی ہے. اب اس کا کان ادھر سے پکڑ لیں, گھما کے پکڑ لیں, وہ تو طاقت کا مرکز نیوٹرل ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ جی جی بالکل وہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے ایک تو وہ ہیں, تو جہاں پہ سب سے زیادہ ڈسپلن ہے وہیں پہ انہوں نے سب سے زیادہ طاقت بھی ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہیں تو وہ سرکاری ملازم, یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈسپلن ہے طاقت کے ڈیزرو بھی وہی کرتے ہیں, یا ایسا نہیں کہہ سکتے؟ وہ ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو سیاستدان ماڑے ہیں تو بس پھر ماڑے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ان کا اثر و رسوخ حکومتیں گرانے کی وجہ سے, حکومت میں رہنے کی وجہ سے خاصا بڑھ گیا ہے, تو ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ کٹی پتنگ بڑی دیر تک ہوا میں رہی. تو اگر یہ نیوٹرل ہو بھی جائیں تو آہستہ 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 چیزیں بیلنس ہونے میں ٹائم لگے گا ابھی. سو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیوٹرل ہوں تو تب بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں اس ٹائم اس طرح سے کوئی بڑا نام ایسا نہیں ہے جو بزرگ نام ہو یا جس کے اوپر سارے متفق ہوں, کوئی غیر متنازع نام ہو, نواب نصر اللہ ٹائپ کوئی. ہاں تو وہ کوئی نہیں ہے. تو اب جس نے بھی اپنے مسئلوں کا حل کروانا ہوتا ہے وہ پھر ادھر ہی دیکھتا ہے. یا کسی دوسرے کی شکایت لگانی ہوتی ہے تو پھر بھی ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. بزرگ سیاست دان نہیں ہے, اب بزرگ سارے جو ہیں وہ پنڈی میں بیٹھتے ہیں. ہاں وہ ادھر پنڈی میں بیٹھتے ہیں سارے بڑے. اس لیے اب وہ جو ہے نا ان کا کردار اس لیے بھی اہم ہو گیا کہ ہم اپنے کپڑے خود نہیں دھوتے, ان سے جا کے دھلواتے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کے لیے میرا خیال ہے ایک ناکامی بھی ہے اور ان کی یہ کامیابی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ -1 فارمولے جو ہیں جتنے بھی جہاں بھی ہوئے ہیں سب پہ وہیں سے کام ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اس میں چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس پھر دلیل کا, آپ اس کو دلیل سے نہیں قائل کر سکتے کیونکہ اس کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے جو سب سے بڑا یا جو سب سے اہم تنقید کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قومی مفاد ہے یا آپ کی جو حب الوطنی ہے وہ ہر 3-4 سال بعد بدل جاتی ہے. کیونکہ جو نئے صاحب آتے ہیں ہاں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والے سارے غدار ہوں گے, یہ والے سارے محب وطن ہوں گے. صحیح. وہ اگلے صاحب جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک تھے, یہ غلط ہے. صاحب سے مراد چیف آف آرمی اسٹاف, یہ صاحبان اقتدار, صاحبان شجاعت, بستوں کشاد. صحیح ہے. تو وہ اس وجہ سے پھر یہ سارے معاملات بڑے ڈفرینٹ چلتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں, ان کا پروفائل. اور یہ بڑے باجوہ صاحب کو 6 سال ماشاء اللہ ہو گئے, تو یہ مطلب کہاں سے ان کی پروفائلنگ رہی؟ اچھا یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے نا جی, تو وہ ایک پوری مہم چلائی جاتی کہ آپ ایک جمہوریت پسند جنرل ہیں, عوام کی طاقت کو آپ مقدم رکھتے ہیں, آپ نے فلاں موقع پہ جمہوریت کا ساتھ دیا. بھائی یہ الفاظ کہتے ہیں مسکرائیں نا, یہ مسکراہٹ مہنگی پڑ سکتی ہے آپ کو. اور یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی رسپانسبلٹی پہ کر رہے ہیں. تو وہ یہ پوری ایک کیمپین چلائی جاتی ہے جس میں سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جب باجوہ صاحب آئے تو اس ٹائم بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی
2014 के धरने हो रहे थे, ये कोर कमांडर पिंडी थे, इन्होंने मजबूत मौक़िफ़ लिया, हुकूमत ख़त्म नहीं होने दी। बाज़ लोगों का दिल कर रहा था कि हुकूमत चली जाए, नहीं गई, तो देखें कितना बड़ा नाम है, बहुत अच्छे हैं। सही है। अच्छा, अब वही जनरल बाजवा हैं कि जिनके दौरे हुकूमत में, ये मैं फ़िक्रा बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ जी जी, कि जिनके दौरे हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म चले गए, चले गए, ठीक है, बिल्कुल। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान। सो इसलिए ये थोड़ा सा ना एक बड़ी पेचीदा सी डिबेट है। पेचीदा सी भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि नवाज शरीफ जिस पार्टी के थे उसी पार्टी के वज़ीर आज़म को वापस भी लाना पड़ा। यही वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 3 साल बाद 4 साल बाद कौमी मफाद बदल जाता है। तो इमरान खान और उनकी जमात को जो सबसे बड़ी शिकायत है इस्टेब्लिशमेंट से, वो क्या है? वो शिकायत यही है कि हमें तो आपने बताया था कि ये डाकू है, ये चोर है, ये फलां है, और हम भी ऐसे सादा थे कि हम ईमान ले आए कि यार देखो। और खान साहब और पीटीआई को जो अभी शिकायत है, अगर इन्हीं को वापस ले आए तो शिकायत रफा हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। मैं इस तरह के लोगों को कहता हूँ पोस्टिंग ट्रांसफ़र इनकलाबी। क्या कहते हैं? पोस्टिंग ट्रांसफ़र इनकलाबी। इनकलाबी, सही है। एक पोस्टिंग हो जाएगी, इनका सारा इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, ये वापस पुरानी तनख्वाह पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नज़रियात की बुनियाद पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए नहीं, वो मौके की तलाश में है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब की तरह एक मौका तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने नज़रियात सारे बंद करेंगे, उनको पैक करेंगे, ब्रीफ केस में डाल के लॉक करके रख देंगे और वापस गवर्नमेंट में चले जाएंगे। और एक डायरी उठा के निकल खड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैंपेन, ये इस तरह की जो पंच लाइंस हैं, ये तो फिर खैर उनके लेकिन पास ये आपको बड़ी ग्राइड देना पड़ेगा खान साहब के ऊपर। मतलब आपने पूरा मंजर कशी की है, ये सारी करते हुए खान साहब ने जिस तरह की हैमरिंग की चेरी ब्लॉसम की, खान साहब अगर ये करें तो कोई किसी में तपड़ नहीं है कि उनके खिलाफ वो ऐसी कोई मुहिम उठा सके, ऐसा कोई बयानिया बना सके। देखें, वो एक कैंपेनर उसमें तो ना है। उनकी बड़ी कामयाबी है। उसमें मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले कोई 5-7 साल ये कहते रहे कि देखिए नवाज शरीफ तो एम्पायर में ला के खेलता है, एम्पायर न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल एम्पायर होगा तो ये हार जाएंगे। तो जब अंपायर खुद न्यूट्रल हो हुकूमत गया। से निकले हैं और एम्पायर न्यूट्रल हुआ है, तो अब कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। और मज़े की बात ये है कि वो जो 2 करोड़ आदमी पहले उनकी बात मानता था कि एम्पायर को न्यूट्रल होना चाहिए, वो उस टाइम भी ताली बजाता था, वो आज भी और वो आज भी ताली बजाता है कि न्यूट्रल जानवर होता है। तो वो बयानिए की जंग में तो वो बहुत आगे हैं। वो सच हो या झूठ हो वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल उसको वो फैलाना जानते हैं और उसके ऊपर काम करना जानते हैं। और ये जो फॉलोअर्स हैं बड़े सिद्के दिल से, बड़े ईमान और यकीन से, बड़े इखलास से उनके पीछे खड़े हुए हैं। इनको ये आजकल जी तहरीक इंसाफ एक फैशन बन गया ना। अब 8-10 लोग हों तहरीक इंसाफ के, तो जो 2-4 होंगे वो बेचारे चुप करके बैठे रहेंगे कि यार हो सकता है ऑड लगेगा, और लगे कूल नहीं लगेगा। हाँ कूल नहीं होगा, ये आउट ऑफ फैशन लगेगा कि यार मतलब तुम कितने ऐसे हो, पीटीआई के साथ नहीं हो। वो इस वजह से भी ना अच्छा खासा फर्क पड़ा तो है। ये क्यों है, फैशन क्यों है? मतलब यहाँ तक बात पहुँची कैसे है? उसकी वजह ये कि इन्होंने देखें जी मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया सही है। कि आप लोग बैठे हैं घरों में, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, इस वजह से ये सारे मसले हैं। ठीक है। ठीक है, अब हुआ ये कि जब मिडिल क्लास इनके कहने पे बाहर आ गई, तो मिडिल क्लास को इन्होंने भी खुश नहीं किया, क्योंकि अभी हम अगर तनख्वाहों का और ख़र्चों का और महंगाई का हिसाब लगाएं तो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है वही पिसी है ना। तबाह वही हुआ, लेकिन क्योंकि मसले उसकी गवर्नेंस सैलरी पे नहीं तो बात बढ़ी, होती नहीं। लेकिन खर्चे बढ़ गए उसके। ऐसे ही है। सो बहरहाल मिडिल क्लास को भी ये फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आपने साथ तड़का लगाया अमेरिका का और इस्लाम का, क्या बात। ये पाकिस्तान में 2 ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी भी जगह खड़े होकर बेच सकते हैं और बड़ी अच्छी बिक जाएंगी। ऐसे ही। आप थोड़ा सा उसमें एंटी अमेरिका डालेंगे, देखिए अमेरिका ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, साथ आप थोड़ा सा मजहब डाल देंगे, देखें जी मैं मुसलमान। और ये 2 चीज़ें खास तौर पे तब बिकती हैं जब कोई क्लीन शेव कर रहा हो। हाँ, वरना उस पे मौलवी का टैग भी नहीं लगता, मौलवी का टैग भी ना हो। साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है कि देखो क्या बात। अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि यार कितना बड़ा आदमी है। तो वो उनके पास पैकेज पूरा है, मतंजन उनके पास पूरा है। सो इसलिए वो हाई उसमें हैं, वो अभी नीचे नहीं आएंगे, उनकी वेव चल रही है, बड़ी बेहतरीन चल रही है। और ये वेव को बरकरार रखना कब तक मुमकिन हो सकता है? अभी तो मेरा ख्याल है वेव चलेगी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अभी कोई ऐसे साइंस नहीं है, अभी उनके सामने कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है कि जो उनको काउंटर कर सके। अभी जो उनके सियासी हरीफ हैं वो बेचारे अपने मसलों में लगे हुए हैं, वो अग्रेसिव किसी मोड में जाने के बजाय वो अभी डिफेंसिव भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हार मानेगी इनके सामने? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ना हार मानती है तो ना वो कुछ और करती है।
وہ نئے رول آف گیم کے ساتھ نئی ڈیل کر لیتی ہے. صحیح اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2008 میں جب پی ایم ایل این واپس آئی تو ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت تھی. 2013 میں جب ان کے پاس پوری حکومت آ گئی تو جنرل کیانی نے جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے چیزیں طے کر لیں گے اب کیسے چلنا. اچھا. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. 1988 میں بے نظیر بھٹو حالانکہ 10 سال سارا پیپلز پارٹی کو انہوں نے مارا کوٹا برباد کیا جیلیں مقدمے, لیکن 98 میں وہی 88 میں وہی اسٹیبلشمنٹ تھی. بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈیل کی ساری چیزیں طے کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں گے. تو یہ سیاستدان کس منہ سے دوبارہ ویسے بیٹھے تھے؟ یہ سوال ان پہ بھی تو ہے نا. بے نظیر بھی آپ نے ایگزامپل دیا. میاں نواز شریف صاحب 99 کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی, پھر ابھی دوبارہ کیا ہوا, اور ابھی دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے رولز آف گیم طے ہوں گے ان کے ساتھ. نواز شریف صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے خیال میں ان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. کیسے کہ آپ اگر پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, جی وہ اتنے عقل مند ہیں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ 1999 میں میرے ساتھ اس جنرل نے ایسے کیا, ہاں فلاں نے ایسے کیا, جنرل محمود نے یہ کہا, فلاں نے ایسے کیا, مجھے نکال دیا فلاں. وہ 2013 سے 2018 کی باتیں نہیں کرتے تھے. صحیح ہو وہ انہوں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی ہاں کہ اگلے مذاکرات میں کام آئیں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک آدھ دفعہ انہوں نے تڑکا لگایا کہ فیض امید جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا ہوگا, وہ ہلکی سی پنچ کے اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے 99 پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایسے ہوا ایسے ہوا, کیونکہ انہوں نے وہ تڑکا بھی لگانا تھا اور ساتھ موجودہ ایڈمنسٹریشن کو بتانا بھی تھا کہ ہاں جی ڈیل ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر ہے بالکل. اس لیے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز یا ڈیل. اچھا مائی بھائی, یہ نومبر پلان کی بہت بات ہو رہی ہے, کوئی اہم تقرریاں ہونی ہیں اس معاملے میں, تو یہ کتنا اہم اور سگنیفیکنٹ ہے سارا معاملہ؟ دیکھیں جی, یہ جو ایک سازشی کہانی ہے وہ تو یہی تھی کہ نومبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ہاں جی, کہ یہ نومبر میں ایک پسندیدہ جنرل نے آ جانا تھا, فیض امید نے. وہ اس نے پھر عمران خان کو الیکشن جتوا دینا تھا, پھر اس نے بھی 6 سال رہنا تھا, عمران خان نے بھی 10 سال رہنا تھا. تو اس پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا. اور ہوا بھی کچھ بڑے ڈرامائی انداز میں نا, کہ اس تاثر کو تقویت ملی جب ان کو اچانک آئی ایس آئی چیف سے ہٹایا گیا, نوٹیفیکیشن وہاں پر ہوا, نوٹیفیکیشن میں دیر ہوئی, اور اس کے بعد سے جس طریقے سے انفولڈ ہوئیں, تو اس تاثر کو تقویت تو بہرحال ملی. ہاں بالکل ملی. اس کی وجہ کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. بالکل, وہ ہر ایک کو پتا تھا کہ کون کس کا فیوریٹ ہے. اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کہنے کو تو پرائم منسٹر کے انڈر ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کا راستہ تھرو آرمی چیف جاتا ہے. اچھا, تو جب آپ کسی بھی جگہ پہ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ہو جائیں, اور اتنے ڈائریکٹ ہو جائیں کہ آرمی چیف بھی یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھائی اتنے ڈائریکٹ کیوں ہو گیا, یہ میرا بندہ ہے کہ ان کا بندہ ہے, وہ پھر وہ ایکویشن خراب ہو جاتی ہے. تو جب وہ ایکویشن خراب ہو جاتی ہے تو پھر چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بہرحال ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایز اے انسٹیٹیوشن طاقتور رہیں, ہمارے اندر سے کوئی انڈیویجولس طاقتور نہ ہوں. صحیح ہے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل فرق ہے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ آج تک رول کر رہی ہے, راج کر رہی ہے. اس کا بیسک فارمولا یہ ہے کہ ہم بطور ادارہ راج کریں گے, بطور افراد نہیں کریں گے کہ جی ایک بہت ہی آؤٹ شائن کر جائے, کوئی گرو کر جائے, وہ نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا مائی بھی, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں بڑی مطلب بالکل گراؤنڈ ریالٹیز اور پریکٹیکل باتیں ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اندر جو ایک عام پاکستانی ہے جو آئیڈیلزم کے خواب دیکھتا ہے, بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے, ابھی 14 اگست آئے گی, آپ دیکھیں گے کس طرح کے نعرے اور ترانے لگائے جائیں گے, گائے جائیں گے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو بالکل اور ہیں. تو پاکستان سے آپ جو اس پہ پیٹریوٹزم والا وہ ہے ایلیمنٹ یا جو ہوپ ہے, اس کو پھر کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب ہمارا فیوچر اب کیا دیکھتے ہیں؟ اسی طرح چلتا رہے گا کھیل تماشا یا کچھ؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ کھیل تماشا ہی چلے گا, کوئی اس میں بہتری کی امید کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ کہ پریکٹیکل باتیں ہیں نا. دیکھیں آئین اور قانون میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. جس طرح آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف سے ایک بچہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے تعلیم چاہیے سیلاب زدگان میں سے, اور انہوں نے فوراً احکامات جاری کیے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا اور بچہ مفت پڑھے گا. حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مفت پڑھے گا, کہ ریاست سارے بچوں کو مفت پڑھائے گی اور ان کو تعلیم کا بندوبست کر کے دے گی. ہاں جی, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب بھول بھلائیاں اسی طرح چلتی رہیں گی, اور وہ جو ہمارے آئیڈیلزم کے خیالی پلاؤ ہیں وہ سائڈ میں ہی پڑے رہیں گے. ان کو حقیقت تک پہنچنے میں بھی خاصا وقت ہے, اور وقت اس لیے کہ کوئی انیشیٹو بھی نہیں لے رہا نا, کہ ہمیں عملیت پسندی سے نکل کے تو مثالیت کی طرف جانا چاہیے.
صحیح ہے. ٹھیک ہے آئیڈیالزم کمپلیٹلی نہیں ہوتا لیکن اس طرف چلنا تو چاہیے نا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی دنیا میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, کم سے کم کیا جاتا ہے. اگر کوئی 10 روپے کہیں پہ کھائے جا رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ جی لوگ 5 روپے کھا لیں, 3 روپے کھا لیں, 2 روپے کھا لیں, زیرو نہیں ہو سکتا وہ. اسی طرح مثالیت جو ہے, آئیڈیالزم جو ہے, وہ آپ اچیو تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے قریب تو رہ سکتے ہیں نا. تو ینگ ووٹر جو بڑی تعداد میں سسٹم میں حصہ لے رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے, اس کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے یا فالس ہوپس نہ رکھے یا کام کرے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں میسج تو خیر کوئی نہیں ہے, بات صرف یہی ہے کہ وہ پھر جب خواب ٹوٹتے ہیں نا تو ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریئلٹی بیسڈ باتیں کرنی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. وہ ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے کہ جو آپ کو خوابوں خیالوں کی جنتوں میں لے جائیں کہ بس موٹیویشنل اسپیکر ایسے کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں وہ بھی خیر ان کا بھی ایک اپنا ایک کاروبار لگا ہوا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو حقیقت پسندی ہے نا اس سے جتنا آپ دور ہوں گے تو عملی زندگی میں آپ اتنا نقصان اٹھائیں گے. تو پریکٹیکل چیزوں سے زیادہ قریب رہنا چاہیے تو تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا بھاؤ بک رہی ہے. صحیح ہو گیا. بس ہمارے بھائی لاسٹ ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے. مستقبل کے منظر ہم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب نومبر بھی آ رہا ہے, تقرریاں بھی ہونے والی ہیں, الیکشنز بھی ہیں, بہت بڑے چیف جسٹس کی تقرریاں بھی ہونی ہیں. تو آپ پریڈکشنز کیا دیکھتے ہیں؟ فیض حمید صاحب اور باقی جو پورا سینیریو, خیر ہم نام لے کے بات کر رہے ہیں, بڑی ایک رسکی بات ہے, لیکن آپ سارا کیا دیکھ رہے ہیں پریڈکشنز کے؟ اس میں جی کئی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے حساب سے ججز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جی تو اسی طرح آرمی کے اندر بھی کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز پہ عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب تک آرمی کے اندر سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی یا ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم باہر سے کچھ امپوز کر سکیں, اسپیشلی پولیٹیشینس. سو اس لیے اس طرح کی تجاویز ہی ہو سکتی ہیں, حقیقت سے ان کا میرا خیال ہے کم تعلق ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ اسی لیے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ جو نومبر کا ٹائم ہے وہ گزار لیا جائے یا کم از کم اس کا فیصلہ کر لیا پی جائے. ڈی ایم کسی بھی طریقے سے نومبر گزارنا چاہتی ہے, بالکل گزارنا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور اتنی کالک اپنے منہ پہ ملی ہے, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ تو کم از کم حل ہونا, تاکہ اگر ہم اگلا الیکشن ہار بھی جائیں تو ہمیں یہ ڈرنا ہو کہ اگلے 10 سال ہمارے بالکل ہی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی حکومت کو تھوڑا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں تمام معاشی مشکلات کے باوجود کہ یہ والا مسئلہ حل ہو کسی طرح, تاکہ پھر ہم ایک اپنے ذہنی سکون کے ساتھ اپنی سیاست کر سکیں. اور یہ جو آئندہ الیکشن ہوگا یہ ساری پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گی ایک دوسرے کے مخالف پی ڈی ایم کی, یا یہ اکٹھے ہو کے لڑیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں الیکشن میں تو ہر پارٹی اپنے سلوگن کے ساتھ ہی جاتی ہے, وہ الیکشن کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ اتنی ہیٹڈ ہو گئی یا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا جس طرح ہم نے 1977 میں دیکھا یا 1988 میں دیکھا کہ ون پارٹی ورسز آل ادرز ہو گئے تھے, بی بی کے خلاف آئی جی آئی بن گئی, پھر بھٹو کے خلاف پی این اے بن گئی. اگر کوئی بہت ہی زیادہ سیاسی حالات خراب ہو گئے تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایک لائن سے ایک سائڈ پہ ہو اور ایک پارٹی ایک سائڈ پہ ہو. لیکن خان صاحب کے ساتھ تو میرا خیال بہت زیادہ پارٹیز نہیں ہیں, انہوں نے کافی اپنے آپ کو تنہا کیا ہوا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ واقعی ضرورت نہیں ہے ابھی حالیہ ضمنی انتخابات میں. اور جو ان کی پرفارمنس ہے وہی پی ڈی ایم کے لیے اتحاد بنا کے لڑنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے مقابلہ اکٹھے ہو کے بھی فی الحال مشکل ہو رہا ہے مقابلہ کرنا جس سطح پہ ویو اس وقت چل رہی ہے. وہ اس لیے ابھی اگر ہم دیکھیں نا جو 11 سیٹیں خالی ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی جن میں بائی الیکشنز ہوں گے, جی وہ سیٹیں بھی شاید اسی پلان کے تحت خالی کی گئی ہیں کہ ان سیٹوں کے اوپر مل کے لڑا جائے. اچھا, تاکہ یہ والا تاثر تو ظاہر ہونا کہ جی تحریک انصاف آ گئی چھا گئی. یہ ان کا خیال ہے کہ جی یہ انہوں نے وہ ساری سیٹیں اور وہ سیٹیں خالی کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ سے یا بارگیننگ سے بچا جا سکے. وہ بھی کسی کی بھی اگر مسلم لیگ کاف کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی چودھری پرویز لائی ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 2 ایم این اے ہیں سالک اور وہ جو دوسرے ہیں چیمہ, جی کہ جی وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے یا وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, 2 ووٹوں کا وہاں سے فرق پڑ جائے گا. باپ ناراض ہو جاتی ہے, 2-3 ان کے ووٹ ہیں ان کا فرق پڑ جائے گا, ایم کیو ایم کا پڑ جائے گا. سو وہ ایز اے سیف سائڈ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایک نمبر لے کے آئیں جو ہمارے نمبرز میں ایڈ ہو, ٹھیک ہے, تاکہ کہیں سے بھی کوئی مسئلہ ہو تو کوئی اسٹیبلٹی میں مسئلہ نہ آئے. صحیح ہو گیا.
चलें, थैंक यू सो मच माहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जनाब, बड़ा मज़ा है आपके साथ, उम्मीद है बड़ा आप अच्छा आते लगा जी आपके साथ गपशप करके, रहें। जज़ाकल्लाह। और बड़ा आपसे भी सीखने को मिला, आपका सेटअप देखने का मौका मिला। थैंक यू बड़ी अच्छी आपने यहाँ नहीं, पे आजकल तो माशाल्लाह आप छाए हुए हैं, जेब खानज़ादा से लेके BBC से और मुख्तलिफ टेलीविज़न स्टेशन पे आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका। ये आपके काइंड वर्ड्स हैं जी, बाकी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। नहीं, आपको कल परसों का जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे हाँ जी आजकल तो वो माशाल्लाह पूरे इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हैं, तो माशाल्लाह नहीं ज़बरदस्त नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट। लोग वैसे ही उड़ा देते हैं जी। ये हमारे तो बड़े ऐसे सीनियर अभी हैं मौजूद जो जिनको बहुत कुछ पता है, हम तो बस बच्चे ही हैं अभी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।